أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبیلہ پر تم پہلے سے تھے اسے اللہ نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ اللہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ وسط کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبیلہ عطا کیا گیا ہے اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سورۃ الحج آیہ 78۔ ترجمہ: رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ اس بات میں جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے بحوالہ ابن کثیر۔ ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل، یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں۔
اسی میں تحویل کعبہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے۔ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی کہلاتی ہے، اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا۔ لِنَعْلَمَ یعنی تاکہ اللہ جان لے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے بھی علم تھا، اس کا مطلب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں۔ بحوالہ فتح القدیر۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا جتنے عرصے ہم لوگ اس طرف یعنی وہ لوگ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، یہ ضائع ہو گئی یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور دیگر احکام الہی کی پابندی ہوگی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطراه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح ارشادات موجود ہیں، اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ
وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته ومدنا خطأ سرا وعلانية وأتوب